السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حج اور عمرہ کرنے والے بھائی، ہم آپ کے سامنے حج کے متعلق ایک اہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں جس میں حج اور عمرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے وہ اعمال جو حاجی اور معتمر کے لیے کرنا جائز ہے۔ تالیف ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان، رکن علماء کمیٹی۔ پیش لفظ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود نے رہنمائی پر مبنی کتابچوں کی اشاعت کے اپنے پہلے مراحل میں، یعنی وہ اعمال جو حاجی و معتمر کے لیے کرنا جائز ہے، تالیف ڈاکٹر شیخ صالح بن فوزان الفوزان کے عنوان سے لکھی کتاب کے کچھ اقتباسات شائع کیا تھا۔ حالانکہ جامعہ کی طرف سے اس کتاب کو کافی اچھی تعداد میں شائع کیا گیا تھا اور موسم حج کے شروعات سے کچھ پہلے اس کی تقسیم عمل میں آئی تھی، اس کے باوجود یہ کتاب بازار سے ختم ہو گئی اور اندرون و بیرون ملک سے اس کتاب کی اشاعت کی فرمائش بڑھنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب اگرچہ بہت کم صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں لکھی ہوئی باتیں جامع اور آسان فہم ہیں۔ چنانچہ قارئین کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود نے کئی مرتبہ اس کو شائع کیا، اور شائع ہونے کے بعد تھوڑی سی مدت کے دوران یہ کتاب بازاروں سے ختم ہو گئی۔ صاحب کتاب اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے نے اپنی کتاب کی بڑھتی ہوئی فرمائش لوگوں کے لیے اس جیسی آسان فہم رہنمائی کرنے والی کتابوں کی سخت ضرورت، مختلف ممالک میں ہونے والے اس کتاب کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب کتاب نے اس کتاب کا مراجعہ کیا اور ایسی مناسب معقول زیادتی بھی کی جو مضمون کے اعتبار سے زیادہ شامل اور فائدے کے اعتبار سے زیادہ کامل۔ جامعہ اسلامیہ اس کتاب کی دوبارہ اشاعت کرتے ہوئے خادم حرمین شریفین اور ان کی دانشمندانہ قیادت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ذریعے اسلام کی، اس کی تعلیمات کی اور اسلامی شریعت کی اشاعت و خدمات میں مسلسل کاوشیں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ کتاب اسلامی ممالک کے ہر حاجی اور معتمر کے ہاتھوں تک پہنچے اور صحیح طریقے سے مناسک کی ادائیگی میں اسے فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو رکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو خیر و منفعت کا ذریعہ بنائے اور دنیا و آخرت میں اس کو ثواب کا سبب بنائے۔ جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ ہر وہ ادارہ، چاہے حکومتی ہو یا خانگی، جو اس کتاب کو مفت میں تقسیم کرنے کے لیے چھاپنا چاہتا ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو اور ذریعہ ثواب بنے، تو ایسے ادارے کو جامعہ کے ذمہ داران سے بات کرنے کے بعد اس کی پوری اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صاحب کتاب کو اچھا بدلہ دے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے، اس کی عبادت کی طرف رہبری کرنے کے لیے غلطیوں میں مبتلا رہنے اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود پار کرنے سے بچانے کے لیے مسلسل کاوشیں صرف کی، اور ہمیں ان بابرکت کاوشوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ ناظم جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود ڈاکٹر محمد بن سعد السالم کا مقدمہ کہتے ہیں، بعد عوام الناس اور خصوصی طور پر وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی حج یا عمرہ نہیں کیا ہے، ایسے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے حج یا عمرہ کے درمیان کیا کریں اور کیا کہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، کیونکہ عام انسان کبھی وہ باتیں سمجھ نہیں پاتا ہے جو علمی انداز میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اعمال کی تفصیل ایسے انداز و اسلوب میں بیان کی جائے جو وہ سمجھتا۔ تو پیارے حاجی اپنے حج اور عمرے بلکہ اپنے سارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنے کی پوری کوشش کرو، اور یہ بھی کوشش کرو کہ حج و عمرہ اور اپنے سارے اعمال اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہوں، تاکہ آپ کا عمل درست اور قبول ہو۔ ان دو شرطوں یعنی اخلاص نیت اور سنت نبوی کی موافقت کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔
جب حقیقت یہ ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حج یا عمرہ کرنے سے پہلے رہنمائی پر مشتمل ان نصیحتوں کو پڑھ لیں، شاید کہ آپ کو ان سے فائدہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ اس بات کی کوشش کریں کہ حج اور عمرے کے درمیان آپ کے اخراجات کی رقم حلال آمدنی سے کمائی ہوئی ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حرام آمدنی سے کیا ہوا حج قبول نہیں ہوتا۔ پہلی بات احرام، جان لیں کہ حج یا عمرے کا سب سے پہلا عمل احرام ہے، لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ احرام کس مقام سے اور کس وقت باندھا جاتا ہے، احرام باندھنے سے کون سے کام کرنا مناسب ہے، احرام کا مفہوم کیا ہے اور وہ کتنی قسم کی باتیں ہیں جو احرام کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، احرام کے وقت اور احرام کے بعد کون سا ذکر کرنا چاہیے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا کرنا محرم کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا اگلی سطروں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ احرام باندھنے کا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مقامات کا تعین کیا ہے جس سے ہر وہ شخص جو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان مقامات سے احرام باندھے بغیر گزرے۔ وہ مقامات یہ ہیں: نمبر 1 ذوالحلیفہ، آج کل اس کا نام ابیار علی رکھا گیا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے باشندوں اور اس سمت سے فضائی یا زمینی سفر کے ذریعے آنے والے دیگر لوگوں کے لیے میقات یعنی احرام باندھنے کا مقام ہے۔ نمبر 2 الجحفہ، یہ رابغ نامی علاقے کے قریب ساحلی راستے پر واقع ایک علاقہ ہے۔ لوگ آج کل رابغ ہی سے احرام باندھ لیتے ہیں جبکہ یہ علاقہ رابغ سے کچھ پہلے ہی آتا ہے۔ یہ میقات مغرب یعنی مراکو، سوریہ، مصر اور ان ممالک کے سمت سے فضائی، سمندری یا خشکی کے سفر کے ذریعے آنے والے لوگوں کے لیے۔ نمبر 3 یلملم، آج کل اس علاقے کا نام سعدیہ رکھا گیا ہے۔ یہ علاقہ ملک یمن اور اس سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ نمبر 4 قرن المنازل، آج کل اس کا نام السیل رکھا گیا ہے۔ یہ نجد والوں کے لیے اور اس سمت سے خشکی یا فضائی سفر کے ذریعے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ نمبر 5 ذات عرق، یہ عراق اور اس سمت سے خشکی یا فضائی سفر کے ذریعے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ نمبر 6 جس شخص کا گھر ان میقات کے مذکورہ علاقوں کے پاس مکہ مکرمہ سے قریب واقع ہو تو شخص حج یا عمرے کے لیے اپنے گھر ہی سے احرام باندھے گا۔ ہاں، مگر وہ شخص جس کا گھر مکہ مکرمہ میں ہی ہو تو وہ شخص عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر نکل کر احرام باندھے گا۔ البتہ حج کا احرام وہ اپنے گھر ہی سے باندھ لے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس کا گزر ان میقات کے علاقے سے ہوا ہو اور اس کے حج یا عمرہ کرنے کی نیت نہ رہی ہو، پھر بعد میں اس نے ان علاقوں کے پار کرنے کے بعد حج یا عمرے کا ارادہ کر لیا ہو تو ایسا شخص اسی جگہ سے احرام باندھ لے گا جس جگہ اس نے حج یا عمرہ کی نیت کی ہو۔ اب نیت کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل نہ ہو، اور جو شخص ان میقات کے علاقوں سے نہ گزرا ہو تو وہ اس وقت احرام باندھ لے جب وہ ان علاقوں کے سمت یا ان کے برابر والے علاقوں سے گزرے۔ نمبر 2 حج کے لیے احرام باندھنے کا وقت۔ حج کے لیے احرام باندھنے کے مہینوں کا تعین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، وہ مہینے یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ اگر کوئی ان مہینوں کے شروع ہونے سے پہلے حج کے لیے احرام باندھ لے تو تمام علماء کی متفقہ رائے کے مطابق اس کا حج درست نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے احرام باندھ لیا اور 10ویں ذی الحجہ کی رات صبح صادق سے پہلے عرفات میں قیام کر لیا تو اس کا حج درست ہو جائے گا، اور جہاں تک عمرے کا سوال ہے تو اس کے لیے کسی بھی وقت احرام باندھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 وہ اعمال جن کا احرام باندھنے سے پہلے کرنا مناسب ہے۔ جب احرام باندھنے کی نیت کریں تو اس سے پہلے آپ کے لیے احرام کی تیاری کرتے ہوئے ان چیزوں کی تیاری کر لینا مستحب ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: اگر ناخن کاٹنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان کو کاٹ لیں، مونچھ چھوٹی کر لیں، ناف کے نیچے اور بغل کے نیچے کے بال صاف کر لیں، اور اگر ان ساری چیزوں کے کاٹنے کی ضرورت محسوس نہ ہو یعنی ان سے کسی قسم کی تکلیف وغیرہ کا خدشہ نہ ہو تو انہیں صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ ہی روز پہلے ان چیزوں کو صاف کر لیا ہو تو یہی کافی۔
तमाम बदन को धोएं, पसीने की बू और अपने बदन से लगी हुई दूसरी गंदगियों को साफ करें। हाँ, याद रखें कि गुस्ल के वक्त पर्दा का ख्याल रखना चाहिए। अगर गुस्ल की गुंजाइश नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। मर्द आदमी अपने तमाम सिले हुए कपड़े याजा के नाप के हिसाब से बने हुए कपड़े जैसे कुर्ता, बनियान और मोजे वगैरह तमाम चीजें उतार दे। एक चादर और तहबंद पहन ले। चप्पल जो चाहे पहन सकता है और टखने से नीचे तक रहने वाले जूते मोजों के बगैर पहन सकता है। मुस्ताहब यह है कि तहबंद और चादर सफेद रंग के पाक व साफ हों, नए हों या पुराने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत अपने चेहरे के लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए बुर्का और नकाब उतार दे और उसके बदले एक ओढ़नी दुपट्टे के जरिए अपना सर और गैर मुहर्रम यानी अजनबी लोगों से अपना चेहरा छिपाए। अगर ये ओढ़नी उसके चेहरे से चिपक जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ओढ़नी के चेहरे को चिपकने से दूर रखने के लिए औरत का अपने सर पर कोई बुलंद चीज रखना या पगड़ी की तरह कोई चीज बांधना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत में शुमार नहीं है। औरत के लिए ये भी जरूरी है कि वो इहराम के वक्त अपनी हथेलियों में पहने हुए किसी भी किस्म के दस्ताने उतार ले। नकाब, बुर्का और दस्तानों के अलावा औरत के लिए कोई भी ऐसी चीज पहनना ममनू नहीं है जिसमें ज़ेब व ज़ीनत न हो। औरत के इहराम के लिए कोई मुतय्यन रंग नहीं है और बाद अवामुन्नास जो ये गुमान करते हैं कि औरत के लिए खुसूसी तौर पर हरे रंग का इहराम बांधना जरूरी है, इस गुमान की कोई हैसियत या कोई हकीकत नहीं है। और इसी तरह बाज लोगों का ये ख्याल भी है कि औरत के लिए सफेद रंग का इहराम बांधना इसलिए जायज नहीं है कि इसमें मर्दों के साथ मुशाबहत है। गुस्ल कर लेने के बाद जिस तरह की भी खुशबू बासानी मिल जाए वो सिर्फ अपने बदन पर लगाए, एहराम के कपड़ों पर न लगाए। फिर उसके बाद एहराम की नियत कर ले और औरत ऐसी खुशबू लगाए जो ज्यादा महकती न हो। याद रखें कि औरत हर उस किस्म का एहराम बांध सकती है जो आम तौर पर औरतें अपने लिए लिबास के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, बशर्ते कि उसमें ज़ेब व ज़ीनत न हो। एहराम का मतलब आमाल की तैयारी खत्म कर लेने के बाद आप एहराम बांध लें और एहराम का मतलब ये होता है कि आप उस इबादत को शुरू करने की नियत करें जो आप अदा करना चाहते हैं। जब आपने दिल ही दिल में नियत कर ली और अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा तो भी आप हालत एहराम में शुमार हो जाएंगे। अगर फर्ज नमाजों के बाद एहराम की नियत की जाए तो ज्यादा बेहतर है, और अगर फर्ज नमाज का वक्त ना हो और आपने एहराम से पहले 2 रकअत अदा करते हुए एहराम की नियत कर ली तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इतना याद रखें कि वो ममनुआ औकात जैसे फजर और असर के बाद का वक्त ना हो, क्योंकि ममनुआ औकात में आप 2 रकअत नमाज पढ़े बगैर ही एहराम बांधेंगे। अगर आप अपने किसी मुसलमान भाई की नियाबत में हज या उम्रा अदा कर रहे हों तो आप एहराम की नियत उसी शख्स के नाम पर करें और उसके साथ अगर आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अन फुला कहा तो भी इसमें कोई मुज़ायका नहीं। नुसुक यानी इबादत हज के वो अक़साम जिनमें से हाजी जिसके लिए चाहे एहराम बांध सकता है। नुसुक की 3 किस्में हैं, तमत्तु, क़िरान, इफ़राद। इन अक़साम में सबसे ज्यादा अफजल तमत्तु है, फिर उसके बाद क़िरान और उसके बाद इफ़राद का दर्जा। तमत्तु का मफ़हूम यह है कि आप हज के महीनों के दौरान मिक़ात से उम्रे के लिए एहराम बांधें और जब उम्रे के सारे अमाल से फारिग हो जाएं तो आप अपना एहराम उतार दें। फिर उसके बाद मक्का मुकर्रमा से हज के लिए एहराम बांधें, और अगर आप मस्जिद हराम के बाशिंदे न हों तो तमत्तु की अदायगी पर एक जानवर का फिदिया दें। क़िरान, आप हज और उम्रे के लिए एक साथ मिक़ात से एहराम बांधें या उम्रे के लिए एहराम बांधें, फिर उम्रे का तवाफ करने से पहले उसी में हज की नियत कर लें और ईद के दिन शैतान को कंकरियां मारने तक अपने एहराम ही में रहें। अपने बाल कतरवाएं या मुड़वाएं और हज तमत्तु अदा करने वाले की तरफ से एक जानवर का फिदिया है। इफ़राद, आप सिर्फ हज के लिए मीक़ात से एहराम बांधें और ईद के दिन शैतान को कंकरियां मारने तक अपने एहराम ही में रहें, अपना सर मुड़वाएं या बाल कटवाएं और आप पर कोई फिदिया वाजिब नहीं होगा। इसके बारे में मजीद तफसील बाद में इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। वो अज़कार जो एहराम के वक्त और उसके बाद कहना मुस्तहब है।
اگر آپ نے تمتع کے لیے احرام باندھا ہے تو آپ کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، اللہم انی ارید الاحرام بالعمرہ متمتعا بہا الی الحج فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہے اور اس کے ساتھ حج کرنے کا بھی ارادہ ہے، لہذا تو میرے لیے اس کو آسان فرما اور میری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا یہ کہے لبیک اللہم عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں نے عمرے کے ساتھ حج کرنے کی نیت کی ہے۔ اگر آپ نے حج قران کی نیت سے احرام باندھا ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی ارید الاحرام بالعمرہ والحج، اے اللہ میں نے عمرے اور حج کے لیے احرام کی نیت کی ہے۔ یا یہ کہیں لبیک اللہم عمرتن وحجن، اے اللہ میں نے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کی ہے۔ اگر آپ نے صرف حج افراد کی نیت کی ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی ارید الاحرام بالحج، اے اللہ میں نے حج کے لیے احرام باندھا ہے۔ یا یہ کہیں لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کی ادائیگی کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہے ہوں اور آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ حج یا عمرہ مکمل ادا نہیں کر سکو گے تو آپ احرام کی نیت کے دوران شرط لگاتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری نے مجھے گھیر لیا تو میرا وہی آخری مقام ہوگا جہاں پر مجھے مجبوری نے گھیر لیا ہوگا۔ اگر آپ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی عبادت پوری کرنے سے عاجز ہوں تو آپ احرام اتار دیں اور آپ پر کوئی فدیہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو وہ حق حاصل ہے جو آپ نے نیت کے دوران اپنے رب کے ساتھ شرط کے طور پر کہا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت آئی ہے۔ جب آپ احرام کی نیت کر لیں تو آپ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھیں۔ مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین پست آواز میں تلبیہ پڑھیں گی۔ اہم وضاحتیں۔ پہلی وضاحت، عورت کو جب احرام سے پہلے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو وہ غسل کرے گی، پاکی حاصل کرے گی، خوشبو لگائے گی اور دوسرے عام حاجیوں کی طرح وہ بھی احرام باندھ لے گی، اور اسی طرح جب حیض یا نفاس کا خون احرام کے بعد آ جائے تو حالت احرام ہی میں رہے گی اور عام حاجیوں کی طرح ساری عبادتیں ادا کرے گی، البتہ وہ طواف نہیں کرے گی، بلکہ وہ خون کے بند ہونے تک طواف کو مؤخر کرے گی۔ اور جب کوئی خاتون حج تمتع کی نیت سے احرام باندھی ہو اور عرفہ کے دن تک اس کی ماہواری بند نہ ہوئی ہو تو وہ حج کی نیت کر لے گی اور پھر حج میں عمرے کو شامل کرے گی۔ اس طرح وہ حج قران کرنے والی شمار ہو جائے گی۔ یہ خاتون میدان عرفہ پہنچ جائے گی اور وہ سارے اعمال ادا کرے گی جو عام حاجی ادا کرتے ہیں، البتہ وہ طواف اور سعی نہیں کرے گی، بلکہ ان دونوں عبادتوں کو اپنی ماہواری بند ہونے تک مؤخر کرے گی۔ چھوٹے بچوں کا خود سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا درست ہے، بشرطے کہ یہ بچے سمجھدار ہوں، اور سمجھدار نہ ہوں تو ان کا سرپرست ان کی طرف سے نیت کرے اور حالت احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے بچوں کو دور رکھے۔ دوسری وضاحت، ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ میقات کے کسی ایک مقام کے برابر سے گزرنے لگے تو فضا ہی میں وہ احرام باندھ لے، اور اس کے لیے جدہ ہوائی اڈے پر اترنے تک احرام کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جدہ صرف جدہ کے رہنے والوں کے لیے اور اس شخص کے لیے ہی میقات کے حکم میں ہے جو وہاں پہنچنے کے بعد ہی حج یا عمرے کی نیت کرے۔ دوسرے عام لوگوں کے لیے جدہ میقات نہیں ہے۔ اگر ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی غسل کر لیا جائے، پاکی حاصل کر لی جائے اور اپنے کپڑوں کے نیچے تہ بند پہن لیں، پھر جب میقات کے برابر والے علاقے یا اس کے قریب سے گزر ہو تو اپنے کپڑے اتار لیں، چادر ڈال لیں اور احرام کی نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ہوائی سفر کرنے والے کے ساتھ احرام کے لیے کپڑا نہ ہو تو وہ پائجامہ پتلون چھوڑ کر باقی کپڑے اتار لے اور ان کپڑوں کو اپنے کندھوں سمیت پیٹھ اور سینے کے اطراف لپیٹ لے اور احرام کی نیت کر لے، اور جب ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد جیسے ہی اس کو احرام کا کپڑا نصیب ہو جائے تو اس کو پہن لے اور اپنا پائجامہ پتلون اتار لے۔ عورت کے احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑے نہیں ہیں،
لہذا وہ اپنے بدن کے کپڑوں کے ساتھ ہی احرام کی نیت کر لے۔ ہاں البتہ وہ برقع نکال دے گی اور اس کے بدلے اوڑھنی دوپٹے سے اپنا سر ڈھانکے گی، ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے دستانے وغیرہ بھی نکال دے گی، جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ تیسری وضاحت، بعض حاجی حضرات جب احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ یادداشت کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کی ایک تصویر لیتے ہیں۔ ان حاجیوں کا یہ عمل دو وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ تصویر کشی گناہ کبیرہ ہے، لہذا ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گناہ سے اپنی عبادت کا آغاز کریں۔ دوسری وجہ، تصویر کشی کا یہ عمل دکھلاوے میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ تصویر لینے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ حالت احرام میں لی ہوئی اس کی تصویر دیکھیں۔ دکھلاوا اعمال کو برباد کر دیتا ہے، لہذا اے مسلمانوں اس سے پرہیز کرو۔ چوتھی وضاحت، کسی شخص کی نیابت میں حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پہلے خود اپنے لیے حج یا عمرہ کر چکا ہو۔ پانچویں وضاحت، بعض حاجی حضرات احرام باندھنے کے بعد اپنا داہنا کاندھا کھلا رکھتے ہیں۔ ان کا یہ عمل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہ عمل صرف طواف کے دوران ہی کیا جانا چاہیے۔ یہاں مراد وہ طواف ہے جو حاجی اپنی آمد کے فوری بعد عمرہ کے وقت کرتا ہے یا حج کے لیے طواف قدم کرتا ہے۔ وہ اعمال جن کا احرام کی نیت کر لینے کے بعد کرنا حرام ہے۔ احرام کی نیت باندھ لینے کے بعد مرد و عورت سب کے لیے ہر قسم کی خوشبو اپنے بدن یا کپڑوں پر لگانا حرام ہے، اور اسی طرح اپنے ارادے سے چاہتے ہوئے خوشبو سونگھنا اور خوشبو والی چیزیں استعمال کرنا، جیسے خوشبودار کھانے اور پینے کی چیزیں، خوشبودار تیل اور صابن استعمال کرنا حرام ہے۔ مرد و عورت سب پر کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے سر یا بدن کے بال نکالنا اور ناخن کاٹنا حرام ہے۔ مرد و عورت سب پر کسی بھی آلے کے ذریعے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا اور شکار کرنے پر کسی دوسرے کی مدد کرنا یا اشارے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے شکار کی رہبری کرنا حرام ہے۔ مرد و عورت کا ہم بستری کرنا اور اس کے اسباب جیسے مگنی کرنا، عقد نکاح کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا حرام ہے۔ خصوصی طور پر مرد کے لیے کسی ایسی چیز سے اپنا سر ڈھانکنا جو سر سے چمٹی رہے، جیسے پگڑی، ٹوپی، رومال وغیرہ سے اپنا سر چھپانا حرام ہے۔ البتہ چھتری وغیرہ کو سائبان کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے جیسے کرتا، بنیان اور موزے وغیرہ پہننا حرام ہے، اور اپنے اخراجات کی رقم رکھنے کے لیے کمر پر پٹا باندھنے، چشمہ لگانے اور گھڑی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چپل اور ٹخنوں سے نیچے رہنے والے موزے پہننے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور چپل پہننا افضل ہے۔ عورت کے لیے برقع، نقاب اور اس کے چہرے کے ناپ کے حساب سے بنی ہوئی چیزیں پہننا حرام ہے۔ اسی طرح دستانے پہننا بھی حرام ہے۔ دستانہ کہتے ہیں اس چیز کو جو روئی یا اون وغیرہ سے ہتھیلیوں کے ناپ کے حساب سے سلے یا بنے جائیں۔ مسجد تنعیم اور جائرانہ میں کی جانے والی غلطیوں پر ایک وضاحت۔ نمبر 1، مسجد تنعیم میں کی جانے والی غلطیاں۔ اکثر حاجی حضرات مسجد تنعیم اس عقیدے سے جانے لگے ہیں کہ مسجد حرام میں داخلے سے پہلے اس مسجد میں نماز پڑھنا مسنون ہے، اور بعض حاجی صاحبان تو کبھی کبھی اپنے راستے میں پڑنے والے میقات میں احرام اس لیے نہیں باندھتے ہیں تاکہ وہ مسجد تنعیم سے احرام باندھیں، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے بعض حضرات تو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے مسجد تنعیم جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان حاجی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد تنعیم کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں بکثرت جایا کرتے ہیں۔ اسی عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس مسجد کو دیگر مساجد کے مقابلے میں کوئی خصوصی فضیلت یا شرف حاصل نہیں ہے، لہذا مذکورہ عقیدے کی بنا پر یہاں جانا بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسا کوئی کام کرے جو ہمارے بتائے ہوئے امور سے نہ ہو تو اس کا یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ مسجد تنعیم قصدن جانا اور بکثرت یہاں پہنچنا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور نہ آپ کے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، بلکہ یہ مسجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بنائی گئی اور اس کا نام مسجد عائشہ رکھا گیا، اور اس مسجد کا یہ نام رکھنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مقام سے احرام باندھا تھا۔ اس مقام سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اصرار کیا کہ وہ انہیں حج کے بعد عمرہ کرنے کی اجازت دیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے علیحدہ طور پر عمرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ماہواری کی وجہ سے حج کے ساتھ ملا کر عمرہ کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ عمرہ کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسجد تنعیم جائیں اور وہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھ لیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریبی مقام تھا اور یہاں سے احرام باندھنا ان کے لیے بہت زیادہ آسان تھا۔ اس مقام کو دیگر حرم کے باہر کے علاقوں پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مقام کو دیگر مقامات پر فضیلت حاصل ہے، ان کا یہ عقیدہ بنا کسی شک و شبہ کے سراسر غلط ہے۔ لہذا اس عقیدے سے مسجد تنعیم جانا بدعت ہے، اور جس شخص نے میقات سے احرام باندھنا چھوڑ کر مسجد تنعیم سے احرام باندھا، ایسا شخص حرام کام کرنے والا اور حج یا عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑنے والا شمار ہوگا، اور اس پر ایک فدیہ واجب ہوگا، یعنی وہ ایک بکری ذبح کرے گا اور مکہ مکرمہ کے غریبوں کے درمیان اس کا گوشت تقسیم کرے گا، اور یہ شخص میقات سے احرام نہ باندھنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا، اور اس پر اپنے کیے پر توبہ کرنی ہوگی۔ اور ہم نے ابھی جو اوپر فدیے کے بارے میں کہا تھا، وہ فدیہ تو اس پر واجب ہی ہے۔ اور جو شخص مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مسجد حرام نہ جائے اور مسجد حرام جانے سے پہلے مسجد تنعیم پہنچ کر وہاں نماز ادا کرے، تو ایسا شخص بڑا گنہگار ہے، کیونکہ احرام باندھنے والے شخص کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مسجد حرام جائے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اور اگر معتمر ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یا اگر حج قران یا حج افراد کرنے والا ہو تو طواف قدوم کرے۔ نہ مسجد تنعیم جائے اور نہ کوئی اور مسجد، اور حج سے پہلے یا حج کے بعد یا موسم حج کے علاوہ دیگر اوقات میں عمرے کا دوبارہ احرام باندھنے کے لیے مسجد تنعیم جانا نامناسب اور خلاف افضل ہے، اس لیے کہ حرم مکی میں رہنا، اس میں نمازیں پڑھنا اور کعبۃ اللہ کا نفل طواف کرنا تنعیم یا اس کے علاوہ دیگر مقامات سے عمرے کے لیے دوبارہ احرام باندھنے سے افضل ہے۔ اللہ تعالی زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ نمبر 2، مسجد جائرانہ میں کی جانے والی غلطیاں۔ الجائرانہ جیم کے نیچے زیر، عین پر جزم اور را کی تخفیف یعنی بغیر تشدید کے ساتھ، کبھی کبھی عین کے نیچے زیر اور را کے تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ دونوں لغات اس میں جاری ہیں، لیکن را کے تخفیف کے ساتھ پڑھنا ہی زیادہ درست ہے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے زیادہ قریب ہے۔ نہ اس مقام کی اور نہ اس مقام پر بنائی گئی مسجد کی دیگر حرم مکی سے باہر بنائی گئی مساجد کے مقابلے میں کوئی خصوصی فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے مکہ مکرمہ جانے کے راستے میں یہ مقام آ گیا تھا، اور آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، اس لیے کہ آپ نے اسی مقام سے عمرے کی نیت کی تھی، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے راستے میں پڑ رہا تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی جائرانہ سے احرام باندھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے نکلے۔ اب جو بعض لوگ مکہ مکرمہ سے نکل کر جائرانہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھیں یا اس میں نماز ادا کریں، ان کا یہ عمل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ان کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ کام قابل اعتبار علماء نے اچھا سمجھا ہے۔ یہ عمل تو بعض لوگوں کا ہے جن کا یہ گمان ہے کہ سنت یہی ہے، جبکہ یہ سنت میں شمار ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے اس وقت احرام باندھا جب آپ مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے، اور سنت یہی ہے کہ جب کوئی طائف یا اس کے قریب والے علاقوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو جائرانہ یا اس کے علاوہ ان مقامات سے احرام باندھے جو اس کے راستے میں حدود حرم سے قریب میں ہوں۔
دوسری بات وہ اعمال جو مکہ پہنچنے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حج تمتع کرنے والے حاجی کے اعمال۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں اور آپ نے حج تمتع کی نیت کر رکھی ہے تو آپ عمرہ کے مناسک ادا کریں گے، یعنی کعبۃ اللہ کے ساتھ طواف عمرہ کی نیت سے کریں گے۔ ہر طواف حجر اسود سے شروع کرتے ہوئے اسی پر ختم کریں گے۔ جب آپ کے ساتھ طواف ہو جائیں تو آپ مطاف یعنی طواف کے مقام سے باہر نکل جائیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں افضل یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم پر یہ نماز ادا کریں، ورنہ مسجد حرم کی کسی بھی مقام پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ زمزم کا پانی پیا جائے، پھر صفا کا رخ کیا جائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے، اس طور پر کہ پہلی سعی صفا سے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں، اور دوسری سعی مروہ سے شروع کریں اور صفا پر ختم کریں، اور اسی طرح باقی 7 سعی مکمل کریں۔ یاد رہے کہ آپ کا صفا سے مروہ کی طرف جانا ایک سعی میں شمار ہوتا ہے، اور اس طرح مروہ سے صفا کی طرف جانا دوسری سعی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرد حضرات اپنے سر کے سارے بالوں کو چھوٹا کروائیں، اور عورت اپنے لٹکے ہوئے بالوں میں سے تھوڑی مقدار میں اپنے بال کٹوائے، چاہے اس کے بالوں کی چوٹی بنی ہوئی ہو یا کھلے، چاہے اس کے بالوں کی چوٹی بنی ہوئی ہو یا کھلی ہو۔ اس طرح یہاں پر عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں اور آپ کے لیے وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو حالت احرام میں آپ پر حرام تھی۔ فائدہ: عمرے کے ارکان 3 ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی۔ عمرے کے واجبات 2 ہیں۔ نمبر 1 عمرے کا احرام کسی معتبر مقام میقات سے باندھنا، اور نمبر 2 بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا۔ نمبر 2 حج قران اور حج افراد کرنے والے حاجی صاحبان کے اعمال۔ جب آپ مکہ مکرمہ حج قران یا حج افراد کی نیت سے پہنچیں تو آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ طواف قدوم کی نیت سے کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور اس کے بعد طواف کی 2 رکعت ادا کریں۔ پھر اگر آپ حج قران کرنے والے ہوں تو قران کی سعی، یا حج افراد کرنے والے ہوں تو اس کی سعی مقدم کرتے ہوئے طواف قدوم کے بعد کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو مؤخر کرتے ہوئے طواف افاضہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ طواف قدوم کر لینے کے بعد میقات سے باندھے ہوئے اپنے احرام میں عید کے دن تک باقی رہیں گے۔ اہم وضاحتیں: پہلی وضاحت، طواف کے درست ہونے کے یہ چند شرائط ہیں۔ نیت کرنا، اور نیت کا مقام دل ہے۔ زبان سے نیت نہ کریں۔ پاک ہونا اور ستر عورت کا چھپانا، مکمل 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرنا، ہر طواف حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود ہی پر ختم ہو، کعبۃ اللہ کو اپنے بائیں جانب میں رکھیں، ہجر اسماعیل کے پیچھے سے طواف کریں۔ اگر آپ نے ہجر اسماعیل کو پار کر دیا یعنی اس کے سامنے سے طواف کر لیا تو آپ کا ایک چکر پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ہجر اسماعیل کا زیادہ تر حصہ کعبۃ اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری وضاحت، طواف عمرہ اور طواف قدوم میں مستحب یہ ہے کہ مرد آدمی اپنا داہنا کندھا باہر یعنی احرام سے باہر نکالے، اور اگر ہو سکے تو پہلے کے 3 چکر اکڑ کر یعنی تن کر چلے، اس طرح سے کہ قدموں کو نزدیک نزدیک رکھتے ہوئے تیز چلنے کی کوشش۔ تیسری وضاحت، طواف اور سعی کے لیے کوئی خصوصی دعا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں عبادتوں کے درمیان جو دعا بسہولت یاد آ جائے وہ پڑھ لے، یا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا رہے، یا پھر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ حجر اسود کے پاس بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے سے بچیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو چھوئے اور اس کا بوسہ لے، ورنہ اس کے برابر کھڑے ہو کر دور ہی سے اس کی طرف اشارہ کر لینا کافی۔ رکن یمانی کو چھوئے، اس کا بوسہ نہ لے، اور اگر اس کو چھونا ناممکن ہو تو آگے بڑھ جائے، اس کی طرف اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی وضاحت، سعی کے درست ہونے کے لیے نیت کرنا، طواف کے بعد سعی کرنا اور مکمل 7 بار سعی کرنا ضروری ہے۔ 7 مرتبہ میں سے ہر سعی صفا اور مروہ کے درمیان مکمل طور پر کی جائے۔ پانچویں وضاحت، جب نماز کے لیے اقامت دی جائے اور حاجی طواف یا سعی میں مصروف ہو تو وہ اپنا طواف یا سعی اسی جگہ پر روک دے گا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ پھر جب سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنے طواف یا سعی کو وہیں سے شروع کرے جہاں پر اس نے اپنی عبادت روکی تھی۔ ترویہ کے دن کے حوال۔ ترویہ ذی الحجہ کے 8ویں دن کو کہتے ہیں۔
اس دن حج تمتع کرنے والا شخص جس نے اپنے عمرے کا احرام کھول دیا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ چاشت کے وقت حج کے لیے احرام باندھ لے، اور احرام باندھنے سے پہلے یہ وہی اعمال کرے گا جس طرح اس نے میقات کے مقام پر کیا تھا، یعنی پاکی حاصل کرے گا، غسل کرے گا اور خوشبو لگائے گا، پھر اس کے بعد وہ اسی مقام پر احرام باندھ لے گا جہاں اس کی رہائش ہو، لیکن حج قران یا حج افراد کرنے والا شخص میقات سے حالت احرام ہی میں باقی رہیں گے۔ سارے حاجی حج تمتع یا حج قران یا حج افراد کرنے والے ظہر سے پہلے مینا کی طرف نکل پڑیں گے۔ طواف کی غرض سے وہ کعبۃ اللہ نہیں جائیں گے بلکہ اپنے گھر سے سیدھے مینا کی طرف جائیں گے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ ساری نمازیں ان کے اوقات میں پڑھیں گے، اور 4 رکعت والی نمازوں کو 2 کر کے قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ 9ویں ذی الحجہ کی رات مینا میں گزاریں گے اور یہیں پر نماز فجر ادا کریں گے۔ 9ویں رات ذی الحجہ میں 9ویں رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ اگر کوئی نہ بھی گزارے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص ترویہ کے دن سے پہلے مینا پہنچ جائے تو وہ ترویہ کے دن مینا ہی سے دیگر لوگوں کی طرح چاشت کے وقت احرام باندھ لے گا اور اپنے گھر ہی پر رہے گا۔ وقوف عرفہ اور اس کے اعمال۔ جب 9ویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہو جائے تو سارے حاجی صاحبان بڑے سکون و وقار اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفہ کی طرف نکل پڑیں۔ جب عرفہ پہنچ جائیں تو میدان عرفہ کے حدود کے بارے میں یقینی علم حاصل کر لیں، پھر اس میں قیام کریں۔ میدان عرفہ میں جہاں بھی میسر ہو قیام کر لیں۔ عرفہ پہاڑ کی طرف جانا، اس کو دیکھنا اور اس پر چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب سورج کا زوال ہونا شروع ہو جائے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کی شکل میں 2 رکعت قصر کی نیت سے 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کریں۔ پھر دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ دعا کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں۔ سورج ڈوبنے تک دعا گریہ زاری میں مشغول رہیں۔ پھر جب سورج ڈوب جائے مزدلفہ کی طرف نکل پڑیں، اور جو شخص سورج ڈوبنے سے پہلے واپس لوٹ جائے اور عرفہ سے نکل پڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس یہاں پہنچے اور سورج ڈوبنے تک یہیں رکا رہے۔ اگر واپس نہ لوٹے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ جب حاجی صاحبان سورج ڈوبنے کے بعد میدان عرفات سے واپس لوٹنے لگے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکون و وقار کا مظاہرہ کریں اور تلبیہ اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اہم وضاحت: جو شخص سورج ڈوبنے کے بعد ہی میدان عرفات پہنچا ہو تو اس کے لیے چند لمحات کے لیے یہاں رکنا بھی کافی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ یہاں سے گزر بھی جائے تو کافی ہے۔ اور عید کی رات صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی وقوف عرفات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ میں شب گزاری۔ جب حاجی صاحبان مزدلفہ پہنچے تو وہ لوگ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کرتے ہوئے 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کریں گے، جس میں عشاء کی نماز قصر کرتے ہوئے صرف 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ پھر وہ مزدلفہ میں اتر کر یہاں رات گزاریں گے۔ جب آدھی رات گزر جائے تو کمزور عورتوں، بچوں، بڑی عمر کے لوگوں اور ضرورت مند اچھی صحت رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کمزوروں کی خدمت کی غرض سے مزدلفہ سے مینا کی طرف منتقل ہو جانا جائز ہے۔ جہاں تک وہ صحت مند طاقتور لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی کمزور شخص نہیں ہے تو ان کے حق میں زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ فجر کے وقت تک مزدلفہ میں شب گزاریں۔ پھر ابتدائی اوقات میں فجر کی نماز پڑھیں اور سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری اور دعا میں مصروف رہیں۔ اس کے بعد سارے حاجی حضرات سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف چل پڑیں۔ یاد رہے کہ آدھی رات گزرنے سے پہلے مزدلفہ سے نکل پڑنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص آدھی رات سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر وہ واپس لوٹ نہ آئے تو اس پر ایک فدیہ واجب ہے، کیونکہ مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے اور رات گزارنے کی کم از کم مقدار آدھی رات ہے۔ اور جو شخص آدھی رات کے بعد مزدلفہ پہنچے تو اس کے لیے تھوڑا وقت بھی یہاں تک کہ مزدلفہ سے گزرنا بھی کافی ہوگا۔ عید کے دن کیے جانے والے حج کے اعمال۔ جب حاجی مزدلفہ سے مینا کی طرف نکل پڑے تو وہ مزدلفہ سے یا اپنے راستے سے شیطان کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں چن لے۔ ہر کنکر چنے کے دانے سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ جب حاجی صاحبان مینا پہنچ جائیں تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارے۔ 7 کنکر لگاتار مارے۔ ہر کنکر مارتے وقت اپنا ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے۔
یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر کنکر شیطان کے ارد گرد بنے ہوئے حوض میں گرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حوض میں گرنے کے بعد کنکر حوض ہی میں رہ جائے یا باہر نکل جائے۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور اس دن کے سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ صحت مند طاقتور لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ 10ویں ذی الحجہ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی حج تمتع یا حج قران کرنے والا ہو، تو اپنی قربانی ذبح کر لے۔ قربانی کا وقت عید کے دن سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، یعنی عید کا ایک دن اور اس کے بعد کے 3 دن قربانی کا وقت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، لوگوں کو ہدیے کے طور پر پیش کریں اور صدقہ بھی کریں۔ قربانی ذبح کرنے کے بعد اپنا سر مڈوائیں یا اپنے سر کے سارے بالوں کو چھوٹا کروائیں۔ عورت کے حق میں صرف بال چھوٹا کروانے کا حکم ہے، اس طور پر کہ وہ اپنی چوٹیوں میں سے ہر چوٹی کے بال انگلی کے پور کے برابر کٹوائے، یا اگر اس کی چوٹیاں نہ ہو تو وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے ان کے کناروں سے تھوڑی مقدار میں کٹوا لے۔ آج کے دن جب حاجی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لے، اپنے سر کے بال مڈوا لے یا چھوٹے کروا لے تو وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے۔ پھر اس کے احرام باندھنے کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھیں، جیسے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا وغیرہ، یہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی، لیکن ہاں ابھی اس کے لیے طواف افاضہ یعنی طواف وداع کرنے تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال نہیں ہوگا۔ پھر کنکریاں مارنے، جانور ذبح کرنے اور اپنے بال مڈوانے یا چھوٹے کروانے کے بعد اگر آسانی اور سہولت کے ساتھ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے تو جائے، طواف افاضہ کرے، اور اگر حج تمتع کر رہا ہو تو طواف افاضہ کے بعد سعی کرے۔ اسی طرح اگر حج قران یا حج افراد کرنے والا ہو اور طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو تو وہ بھی سعی کرے۔ آج کے دن طواف کرنا افضل ہے، لیکن اگر حاجی چاہے تو اس کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس طواف کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت ختم ہونے کی کوئی مدت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس طواف کو ایام تشریق کے دنوں سے زیادہ دنوں تک مؤخر نہ کرے۔ اہم وضاحتیں۔ نمبر 1، ان 4 عبادتوں کی ترتیب عید کے دن اس طرح ہوگی: پہلے رمی جمرات، پھر قربانی، پھر بال کا مڈوانا یا کتروانا، پھر طواف افاضہ کرنا، اور اس طواف کے بعد سعی کرنا افضل ہے، اور اگر ان میں سے بعض اعمال کو بعض پر مقدم کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، جب 3 چیزیں مکمل طور پر ادا کر لی جائیں تو حاجی کے لیے احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہونے والی ساری چیزیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی حلال ہو جائے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: رمی جمرات، بال کٹوانا، طواف افاضہ کرنا، اور اس کے بعد سعی کرنا۔ جبکہ حاجی کے حق میں سعی باقی ہو اور جب صرف 2 چیزیں ادا کرے تو احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہونے والی ساری چیزیں سوائے بیوی کے ساتھ ہم بستری کے حلال ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، حج کے لیے اسی جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے جو قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جانور شریعت کی طرف سے متعین کردہ عمر کا ہو، اور وہ شرعی عمر بھیڑ کے لیے 6 مہینے، بکری کے لیے 1 سال، گائے کے لیے 2 سال اور اونٹ کے لیے 5 سال ہے۔ بکری اور بھیڑ میں صرف 1 حاجی کا حصہ ہوگا، جبکہ گائے اور اونٹ 7 حاجیوں کی طرف سے کافی ہوں گے۔ جانور کا عیب سے پاک ہونا، جس سے بیماری، بڑھاپے، کمزوری، کانا پن، اندھا پن، لنگڑا پن اور جسم کے اعضاء کے کناروں کے کٹے ہونے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حاجی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جانور ذبح کرے اور اس کو یوں ہی پھینک دے، بلکہ وہ قربانی کا اچھا اہتمام کرتے ہوئے خود بھی اس کا گوشت کھائے اور مستحق لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کرے، یا پھر جانور ذبح کرنے کے بعد مستحق لوگوں کو سونپ دے یا ایسے شخص کو اس کی ذمہ داری سونپے جو یہ کام بخوبی نبھا سکتا ہو۔ جس شخص کے لیے جانور حاصل کرنا مشکل ہو تو 10 دن روزے رکھے، جن میں سے 3 دن ایام حج میں رکھے، اور افضل یہ ہے کہ عرفہ کے دن سے پہلے یہ روزے رکھ لے۔ یہ روزے ایام تشریق 11، 12 اور 13ویں ذی الحجہ کے دن بھی رکھنا جائز ہے، اور باقی 7 روزے اپنے وطن واپس لوٹنے کے بعد رکھ لے۔ ایام تشریق اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ ایام تشریق
11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے دوران حاجی کے لیے 2 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، ان 3 دنوں کی راتیں منا میں گزارے، اس طور پر کہ جس قدر ہو سکے ان 3 راتوں کا اکثر وقت منا میں گزرے، کیونکہ منا میں رات گزارنا حج کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی عذر کے بغیر منا میں رات نہ گزارے تو گنہگار ہوگا اور اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ نمبر 2، ان 3 دنوں کے دوران ہر دن سورج کے زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکر مارے اور ہر 4 رکعت والی نماز کو قصر کرتے ہوئے ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرے اور کوئی نماز دوسری نماز کے ساتھ اکٹھی نہ کرے۔ شیطان کو کنکری مارنے کا طریقہ۔ 11ویں ذی الحجہ کے دن جب سورج کا زوال ہونے لگے تو وہ جس مقام پر اس کی رہائش ہے اسی مقام سے یا راستے پر سے اپنے ساتھ 21 کنکریاں لے لے، جن میں سے ہر کنکر چنے کے دانے سے تھوڑا بڑا ہو۔ پھر منا کے فوری بعد پڑنے والے جمرہ صغرا پہنچ کر اس کو لگاتار 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکر مارنے کے وقت اپنا ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر کنکر جمرہ کے حوض میں گرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پہنچ کر اسی طرح 7 کنکریاں مارے۔ پھر جمرہ کبریٰ پہنچ کر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 7 کنکریاں مارے۔ 12ویں ذی الحجہ کے دن بھی سورج کے زوال کے بعد اسی طرح کرے۔ اس کے بعد رمی جمرات کے بعد جلدی جانا چاہتا ہو اور مینا سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی نکلنا چاہتا ہو تو اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے۔ اگر اس کے نکلنے سے پہلے 12ویں ذی الحجہ کا سورج ڈوب جائے تو پھر اس کے لیے 13ویں رات مینا میں گزارنا اور 13ویں ذی الحجہ کے دن سورج کے زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارنا واجب ہوگا۔ اس عمل کو تاخیر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ عمل جلدی کرنے سے افضل ہے۔ کنکری مارنے کی طاقت نہ رکھنے والے شخص جیسے بیمار، حاملہ عورت، بچے اور بوڑھے آدمی کے لیے رمی جمرات کے لیے کسی کو اپنا نائب وکیل بنانا جائز ہوگا۔ نائب بننے والا شخص سب سے پہلے تو اپنی کنکریاں مار لے گا، پھر اسی وقت اور اسی مقام پر کھڑے ہوئے اپنے کسی بھائی کی طرف سے کنکریاں مارے گا، کیونکہ یہاں پر بار بار آنا مشقت کا باعث ہوتا ہے۔ فائدہ: حج کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف کرنا، نمبر 4 سعی کرنا۔ حج کے واجبات 7 ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، میدان عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق کی 3 راتیں مینا میں گزارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، بال مڈوانا یا چھوٹے کروانا اور طواف وداع کرنا۔ جو شخص حج کے ارکان میں سے ایک رکن بھی چھوڑ دے تو اس کا حج اس رکن کی ادائیگی ہی سے مکمل ہوگا، اور جو کوئی واجب چھوڑ دے تو اس کے بدلے اس شخص پر ایک فدیہ کا جانور ذبح کرنا واجب ہوگا، جس کو وہ مکہ مکرمہ میں ذبح کرے گا، حرم مکی کے غریبوں کے درمیان اس کو تقسیم کرے گا اور خود اس جانور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھائے گا۔ طواف وداع: جب حاجی اپنے اعمال سے فارغ ہو جائے اور اپنے وطن واپس لوٹنا چاہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف یعنی مکمل 7 چکروں کے ساتھ کرنے سے پہلے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس طواف کے بعد صحیح نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے طواف افاضہ کرنے میں تاخیر کر دی ہو تو اپنے وطن واپس لوٹنے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا ہو تو اس کا یہ طواف وداع کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حیض اور نفاس والی عورت کے حق میں طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ عورتیں طواف وداع کیے بغیر ہی سفر کر سکتی۔ اعمال حج کے دوران حاجیوں کی جانب سے کی جانے والی غلطیوں پر اہم وضاحتیں۔ ان غلطیوں میں سے بعض کا تعلق عقیدے سے، بعض کا تعلق حج کے عملی احکام سے۔ عقیدے سے تعلق رکھنے والی غلطیاں یہ ہیں کہ بعض حاجی صاحبان چاہے مکہ مکرمہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں قبروں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنائیں، ان کی قبروں سے برکت حاصل کریں یا اللہ تعالیٰ سے ان کے صدقے میں دعائیں کریں، یا اس جیسے دیگر بہت سے اعمال ہیں جو شرک یا بدعت میں شمار ہیں اور زیارت قبور سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے، آخرت کو یاد کرنے اور مسلمان اموات کے لیے دعا و رحمت و مغفرت کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کی جائے،
اور یہ بھی سنت میں شمار ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کی نوبت نہ آئے اور صرف مرد حضرات زیارت کریں، نہ کہ عورتیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن سن لو کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مخاطب خصوصی طور پر مرد حضرات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کی زیارت کرتے تو ان قبر والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ یہ قبروں کی زیارت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ قبروں کی زیارت زائر کے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث بنے اور قبر والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں۔ قبروں کے پاس دعا کرنے کے لیے یا قبر والوں کو وسیلہ سمجھتے ہوئے ان سے برکت حاصل کرنے یا ان سے سفارش طلب کرنے کے لیے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور پھر یہ عمل یا تو شرک میں شمار ہے یا شرک کا ایک ذریعہ ہے جو حج کے اعمال اور اس کے مقاصد کے مکمل طور پر خلاف۔ بعض حاجی صاحبان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں من گھڑت قبروں کی زیارت کے لیے جانے میں اپنا پیسہ اور وقت برباد کرتے ہیں اور اپنے جسم کو تھکاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں غار حرا اور غار ثور جایا کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں غاروں کی زیارت سنت میں شمار نہیں ہے، اور مدینہ منورہ میں 7 مساجد، مسجد قبلتین اور بعض متعین مقامات پر نماز پڑھنے، دعا کرنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ان مقامات کی زیارت کرنا اور یہاں عبادت کرنا دین اسلام میں گھڑی ہوئی بدعتیں ہیں۔ یاد رہے کہ زمین پر 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور مسجد نہیں ہے جن کی زیارت کی جا سکتی ہو۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری مسجد اقصی، اور مسجد قباء کی زیارت اس شخص کے حق میں سنت ہے جو مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو۔ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق مکہ مکرمہ میں نہ مدینہ منورہ میں اور نہ کسی اور مقام پر کوئی غار یا ایسے مقامات ہیں جن کی زیارت کی جائے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یقیناً حاجی یہاں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب مانگنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی اکتفا کرے۔ اگر حاجی نے مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے اوقات کی بچت کی اور اللہ کی راہ میں غریبوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے اپنے مال کی بچت کی تو ضرور اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ ان وسائل کو بدعت و خرافات میں برباد کرے تو اس کو گناہ اور سزا کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ لہذا حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ رہیں اور جاہلوں اور بدعت کے شکار لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، یا اسی طرح ان چیزوں سے بھی دھوکہ نہ کھائیں جو مناسک حج کے درمیان ان بدعت کو بڑھاوا دینے کے لیے بعض کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معتبر اور قابل بھروسہ ایسی کتابوں میں مناسک حج ڈھونڈے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، تاکہ اس کا عقیدہ بھی سلامت رہے اور اس کا حج بھی درست ہو، اور ساتھ جو بھی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں علماء سے دریافت کر لیا کرے۔ اعمال حج سے تعلق رکھنے والی غلطیاں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ سب سے پہلے احرام سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ نمبر 1، فضائی سفر کے ذریعے آنے والے بعض حاجی صاحبان جدہ ہوائی اڈے پر اترنے تک احرام باندھنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر جدہ ہوائی اڈے سے یا مکہ کے قریب والے علاقوں سے احرام باندھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اپنے راستے ہی کے دوران میقات پار کر چکے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کے مقامات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مقامات ان علاقوں کے باشندوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے میقات ہیں جو ان علاقوں کے باشندے نہیں ہیں۔ لہذا جو شخص ان میقات کے مقامات سے گزرے یا فضائی یا خشکی کے سفر کے دوران ان کے اوپر سے یا برابر والے علاقوں سے گزریں اور وہ حج یا عمرہ کی نیت رکھتے ہوں تو ان کے لیے میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے میقات کا مقام پار کر دیا اور اس کے بعد احرام باندھ لیا تو شخص گنہگار ہوگا اور حج کے واجبات میں سے ایک واجب کا چھوڑنے والا شمار ہوگا، اور وہ اس کمی کی تلافی ایک جانور ذبح کرتے ہوئے کرے گا۔ یاد رکھیں کہ جدہ وہاں کے مقامی باشندوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اور اس شخص کے لیے میقات نہیں ہے جس نے جدہ ہی سے حج یا عمرے کی نیت کی ہو۔
نمبر 2، بعض حاجی صاحبان جب احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ یادگار کے طور پر خود کی تصویر لینے لگتے ہیں، اس تصویر کو حفاظ سے رکھتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تصویر بتاتے ہیں۔ ان حاجی صاحبان کا یہ عمل 2 وجہ سے غلط ہے۔ پہلی وجہ، تصویر کشی خود حرام اور گناہ ہے، اس لیے کہ تصویر کشی کے حرام ہونے سے متعلق بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اور اس پر وعید بھی آئی ہے، اور حاجی فریضے حج کی عبادت میں لگا ہوا ہے، لہذا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کی شروعات گناہ سے کرے۔ دوسری وجہ، تصویر کشی کا یہ عمل ریا اور دکھلاوے میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب یہ چاہے کہ لوگ حالت احرام میں اس کی تصویر دیکھیں تو ظاہر بات ہے یہ ریا ہی ہوگا، اور ریا سے اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ریا شرک اصغر ہے اور منافقوں کی علامت ہے۔ نمبر 3، بعض حاجی صاحبان کا یہ گمان ہے کہ انسان جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے چپل، پیسے اور دیگر ضرورت کی ساری چیزیں پاس رکھ لے، اور جو چیزیں وہ احرام باندھنے کے وقت اپنے پاس نہیں رکھا ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ گمان غلط اور نادانی کی علامت ہے، کیونکہ حاجی کے لیے اپنی ضرورت کی ساری چیزوں کو احرام کے وقت اپنے پاس رکھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال حرام ہے جو اس نے احرام کے وقت اپنے پاس نہیں رکھا تھا، بلکہ حاجی اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتا ہے، ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، احرام کا کپڑا بدل سکتا ہے، اپنا چپل بدل سکتا ہے، اور وہ صرف حالت احرام میں ممنوع مشہور چیزوں سے پرہیز کرتا رہے۔ نمبر 4، بعض مرد حضرات جب احرام باندھتے ہیں تو اکڑ کر چلنے کی حالت کی طرح اپنے کندھے کھلے رکھتے ہیں، ان کا یہ عمل مسنون نہیں ہے۔ ہاں، صرف طواف قدوم یا طواف عمرہ کے دوران یہ عمل مسنون ہے، اس کے علاوہ باقی ساری حالتوں میں چادر سے اپنے کندھوں کو چھپائے رکھیں۔ نمبر 5، بعض عورتوں کا یہ گمان ہے کہ احرام کے لیے کسی خاص رنگ جیسے مثال کے طور پر ہرے رنگ کا کپڑا استعمال ہوتا ہے، ان کا یہ گمان غلط ہے، اس لیے کہ عورت کے احرام کے کپڑے کے لیے کوئی خصوصی رنگ متعین نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے روزمرہ کے کپڑے پہنے گی۔ البتہ ہاں، عورت کے لیے زیب و زینت یا تنگ یا ہلکے کپڑے پہننا نہ حالت احرام میں جائز ہے اور نہ دیگر حالات میں۔ نمبر 6، بعض عورتیں جب احرام باندھ لیتی ہیں تو اپنے سروں پر پگڑی جیسی یا کوئی بلند چیز رکھتی ہیں تاکہ اس سے چہرہ ڈھکا رہے اور چادر چہرے سے الگ رہے، ان کا یہ عمل بھی غلط اور ایسا تکلف ہے جس کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں حالت احرام میں اجنبی مردوں سے اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھی۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر پر پگڑی یا کوئی اور بلند چیز رکھنے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اوڑھنی اگر چہرے سے لگ بھی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 7، بعض عورتیں جب میقات سے گزرتی ہیں اور ان کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور انہیں ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ عورتیں احرام نہیں باندھتی ہیں۔ خود ان عورتوں کا یا ان کے سرپرستوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ احرام کے لیے حیض سے پاک ہونا شرط ہے، پھر یہ عورتیں احرام کے بغیر ہی میقات پار کر لیتی ہیں، ان کا یہ عمل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ حیض کا خون احرام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ حیض والی عورت وہ سارے اعمال ادا کرے گی جو ایک عام حاجی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ حالت حیض میں کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گی بلکہ اس کو اپنے پاک ہونے تک مؤخر کرے گی، جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ جب کوئی عورت احرام باندھنے میں تاخیر کرے اور احرام کے بغیر ہی مقام میقات پار کر لے تو ایسی صورت میں اگر وہ واپس مقام میقات پہنچ کر احرام باندھ لیتی ہے تو پھر اس پر کوئی فدیہ وغیرہ واجب نہیں ہے، اور اگر اس نے مقام میقات پار کرنے کے بعد احرام باندھا ہے تو ایک واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ طواف سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ نمبر 1، بہت سارے حاجی صاحبان طواف کے دوران کچھ مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں جنہیں وہ کسی کتاب میں دیکھ کر یاد کرتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ بعض وفود کے معلم حضرات انہیں پڑھاتے ہیں اور یہ ان معلمین کے ساتھ مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ عمل 2 وجہ سے غلط ہے۔ پہلی وجہ، حاجی نے عبادت کے اس مقام پر ایسی دعا کو لازم و ضروری سمجھ لیا، اس کے ضروری ہونے کے سلسلے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے دوران کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے۔ دوسری وجہ، اجتماعی دعا پڑھنا ایک بدعت ہے جس سے دیگر طواف کرنے والوں کو الجھن بھی ہوتی ہے، اور سنت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے لیے دعا کرے اور اپنی آواز بلند نہ کرے۔
نمبر 2، بعض حاجی حضرات رکن یمانی کا بوسہ لیتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ہے، اس لیے کہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے چھوا جائے، اس کا بوسہ نہ لیا جائے۔ بوسہ تو حجر اسود کا لیا جاتا ہے، حجر اسود کو اگر ہو سکے تو چھوئے اور بوسہ بھی لے، یا اگر بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو صرف دور ہی سے اس کی طرف اشارہ کرے۔ اس کے علاوہ حج کے باقی دیگر ارکان کو نہ چھوا جائے اور نہ اس کا بوسہ لیا جائے۔ نمبر 3، بعض لوگ حجر اسود کو چھونے اور اس کا بوسہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے بھیڑ جاتے ہیں، ان کا یہ عمل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ میں بہت زیادہ پریشانی اور خود انسان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کا ٹکراؤ بھی یقینی ہے۔ مسنون یہ ہے کہ ممکن ہو تو حجر اسود کو چھوا جائے اور اس کا بوسہ لیا جائے، اور اگر ناممکن ہو تو دور ہی سے اس کی طرف اشارہ کر دے۔ نہ ایک دوسرے سے بھیڑے، نہ کسی کے لیے خطرے کا ذریعہ بنے اور نہ برائیوں کا دروازہ کھولے۔ یاد رکھیں کہ ساری عبادتوں کی بنیاد آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے، خصوصی طور پر ایسے وقت میں جبکہ حجر اسود کے چھونے اور بوسہ دینے کے عمل کو ممکن ہونے کی صورت میں صرف مستحب کہا گیا ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو صرف اس کی طرف اشارہ کرنا ہی کافی، کیونکہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے سے حرام کاموں کے ہونے کا امکان ہے، اور ایک سنت کی ادائیگی کے لیے کیا حرام کام انجام دیا جا سکتا ہے؟ حج یا عمرہ میں سر کے بال چھوٹے کروانے سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ بعض حاجی صاحبان اپنے سر کے کچھ بال کٹوانے پر اکتفا کر لیتے ہیں، ان کا یہ عمل ناکافی ہے، اور اس سے عبادت کی ادائیگی بھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ سارے سر کے بال چھوٹے کروائے جائیں، اس لیے کہ بال کٹوانے کا حکم سر مڈوانے کے برابر ہے، اور سر کے سارے بال مڈوائے جاتے ہیں، لہذا سارے بال ہی کٹوائے بھی جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون۔ جو شخص اپنے سر کا کچھ بال کٹوائے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سر کے بال کٹوائے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سر کے کچھ بال کٹوائے ہیں۔ میدان عرفات میں قیام سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ نمبر 1، بعض حاجی صاحبان قیام کی جگہ سے متعلق یقینی جانکاری حاصل نہیں کرتے ہیں، اور نہ ان رہبری کے لیے لگائے جانے والے بورڈوں کو دیکھتے ہیں جن پر عرفات کے حدود کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر وہ میدان عرفات کے باہر ہی قیام کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص اگر اپنے اسی مقام پر مستقل طور پر قیام کیا ہے اور اپنے قیام کے دوران بالکل ہی میدان عرفات کے اندر نہیں گیا تو اس کا حج درست نہیں ہوگا۔ لہذا حاجیوں کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور اس بات کی یقینی جانکاری بھی حاصل کر لیں کہ میدان عرفات کے حدود کیا ہیں، تاکہ وقوف عرفہ کے دوران ان حدود کے اندر قیام کر پائیں۔ نمبر 2، بعض حاجیوں کا خیال ہے کہ میدان عرفات میں قیام کے دوران جبل رحمت نامی پہاڑ کو دیکھنا یا اس کی طرف جانا اور اس پر چڑھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے لوگ بے حساب مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اپنے آپ کو خطروں میں جھونکتے ہیں۔ یہ سب کام حاجیوں سے مطلوب ہی نہیں ہے، بلکہ ان سے مطلوب تو یہ ہے کہ وہ میدان عرفات میں کسی بھی مقام پر قیام کر لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان عرفات پورا قیام گاہ، بس تم قرنا نامی وعدہ سے پرے رہو، چاہے یہ لوگ جبل رحمت دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ دعا کے دوران جبل رحمت کا رخ کرتے ہیں، جبکہ کعبۃ اللہ کا رخ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض حاجی صاحبان سورج ڈوبنے سے پہلے ہی میدان عرفات سے نکل جاتے ہیں اور اپنی رہائشوں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ عمل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے واپسی کا وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد ہے، اور جو شخص سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں سے نکلے اور دوبارہ یہاں نہ لوٹے تو یقینی طور پر حج کے واجبات میں سے ایک واجب اس سے چھوٹ گیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کے ساتھ ساتھ ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے تک میدان عرفات میں ٹھہرے رہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عبادتیں مجھ سے سیکھو۔ مزدلفہ سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ جب بھی حاجی مزدلفہ پہنچے تو اس سے مطلوب یہ ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھے، یہیں رات گزارے، فجر کی نماز پڑھے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک دعاؤں میں مشغول رہے۔
پھر مینا کی طرف نکل پڑے۔ معذور لوگ خصوصی طور پر عورتیں، بڑی عمر والے بچے اور جوان معذوروں کی اور جو ان معذوروں کی دیکھ بھالی کرتا ہو، ان لوگوں کے لیے آدھی رات کے بعد مزدلفہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض حاجیوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ مزدلفہ کے حدود کی جانکاری حاصل کیے بغیر مزدلفہ سے باہر ہی رات گزارتے ہیں، اور دیگر بعض رات آدھی رات سے پہلے ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں رات نہیں گزارتے۔ یاد رکھیں، جو مزدلفہ میں بلا عذر رات نہ گزارے، یقیناً حج کے واجبات میں سے ایک واجب اس کا چھوٹ گیا ہے، لہذا توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک جانور ذبح کرے۔ رمی جمرات سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ حج کے واجبات میں سے ایک واجب رمی جمرات ہے، وہ یہ ہے کہ حاجی عید کے دن جمر عقبہ کو کنکری مارے۔ عید کے دن آدھی رات کے بعد بھی جمر عقبہ کو کنکری مارنا جائز ہے، اور تینوں جمرات کو ایام تشریق کے دوران سورج کے زوال کے بعد کنکری مارے۔ لیکن اس بات کو لے کر بعض حاجی صاحبان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کنکری مارنے کے وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں کنکری مارتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید کی رات میں آدھی رات سے پہلے جمر عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، یا تینوں جمرات کو ایام تشریق کے دوران سورج کے زوال سے پہلے کنکریاں مارتے ہیں۔ ان کی یہ رمی ناکافی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے متعینہ مدت میں رمی نہیں کی۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی شخص نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ بعض لوگ جمرات کی ترتیب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، پہلے جمر وسطیٰ یا جمر اخیرہ کی رمی کرتے ہیں، جبکہ واجب یہ ہے کہ جمر صغریٰ سے رمی شروع کی جائے، اس کے بعد جمر وسطیٰ، پھر اس کے بعد جمر کبریٰ کی رمی کی جائے، اور یہی آخری رمی ہوگی۔ بعض لوگ رمی کے صحیح مقام یعنی اس کے لیے بنائے گئے حوض میں رمی نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کنکر مارتے ہیں جو اس حوض میں نہیں گرتے، یا پھر ستون پر نشانہ مارتے ہیں جو اس کو لگ کر باہر چلے جاتے ہیں اور حوض میں نہیں گرتے۔ اس طرح کنکری مارنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کنکر حوض میں نہیں گرا ہے، اور لوگوں کے اس طرح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یا تو اس سے ناواقف ہیں، یا جلدی میں ہوتے ہیں، یا پھر اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ بعض لوگ ایام تشریق کے پہلے دن آخری دنوں کی رمی بھی کر لیتے ہیں، پھر حج پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ پہلے دن رمی کرنے کے بعد باقی دنوں کی رمی کرنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا لیتے ہیں اور اپنے وطن چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل حج کے اعمال کے ساتھ کھلواڑ اور شیطانی غرور ہے، جبکہ یہی حاجی ہے جس نے دشواریاں برداشت کی، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور جب حج کے کچھ اعمال باقی رہ گئے تو شیطان نے اس کو اپنے پھانسے میں لے لیا اور اس کی عبادت میں خلل پیدا کر دیا، اور یہ حاجی حج کے واجبات میں سے کئی واجب چھوڑنے پر راضی ہو گیا، یعنی اس نے باقی جمرات کی رمی چھوڑ دی، ایام تشریق کی راتیں مینا میں نہیں گزاری، اور طواف وداع کو اپنے وقت پر ادا نہیں کیا، کیونکہ طواف وداع کا وقت حج کے ایام اور حج کے اعمال ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر سرے سے حج ہی نہ کرے، دشواریوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنا مال خرچ ہی نہ کرے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ ہر حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو تو مسنون طریقے سے سارے اعمال مکمل کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا طالب رہے۔ بعض حاجی صاحبان قرآن کریم کی آیت فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ میں جس جلدی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آیت کریمہ میں 2 دنوں سے مراد ایک عید کا دن اور ایک اس کے بعد والا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی گمان سے وہ لوگ 11ویں تاریخ کو واپس ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جلدی کر رہا ہوں۔ ان کا یہ عمل کھلے طور پر غلط ہے، اس کی وجہ ناواقفیت ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں 2 دنوں سے مراد عید کے بعد والے 2 دن ہیں، اور وہ 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ جو حاجی جلدی کرتے ہوئے 12ویں تاریخ کے دن سورج کے زوال ہوتے ہی کنکریاں مارنے کے بعد نکل پڑے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 13ویں تاریخ تک ٹھہرا رہے
اور اس دن سورج کے زوال کے بعد کنکریاں مارے اور پھر سفر کی تیاری کرے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ کامل ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تعلق رکھنے والی غلطیاں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحیح احادیث کی روشنی میں سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری میری یہ مسجد اور تیسری مسجد اقصی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبی میں پڑھی جانے والی نماز مسجد حرام کو چھوڑ کر دیگر مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کے لیے سفر کرنا سنت۔ لیکن بعض حاجی صاحبان اس مسئلے میں بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تعلق حج سے، یا مسجد نبوی کی زیارت سے حج مکمل ہوتا ہے، یا یہ حج کے اعمال میں شمار ہے۔ ان کا یہ گمان کھلی ہوئی غلطی ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے صحیح احادیث سے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور نہ صرف زیارت کا حج سے کوئی تعلق۔ لہذا جو شخص فریض حج ادا کرے اور مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے تو بھی اس کا حج درست اور مکمل۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت واجب، یہ گمان بھی غلط ہے، اس لیے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سنت ہے، اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں کبھی مسجد نبی کی زیارت نہ کی تو بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جو شخص اچھی نیت کے ساتھ مسجد نبی کی زیارت کرے اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا، اور جو کبھی اس کی زیارت نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بعض حاجی صاحبان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے قبر مبارک کی زیارت سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اپنے اس گمان میں زیارت کو نام دینے میں غلطی ہو رہی ہے۔ اس میں عقیدے کی غلطی کا بھی اثر ہے، اس لیے کہ جس زیارت کے لیے سفر جائز ہے اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ اس زیارت کے ضمن میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر صحابہ اور شہداء کی قبروں کی زیارت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے مستقل طور پر سفر، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی مقام پر عبادت کی غرض سے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ لہذا نہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لیے اور نہ 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کیا جائے۔ اور وہ حدیث جن میں حاجی کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر ابھارا گیا ہے، ان ساری احادیث میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ اس کو دلیل بنایا جائے، کیونکہ یا تو وہ احادیث گھڑی ہوئی ہیں یا بے انتہا ضعیف ہیں، جیسا کہ حدیث کے اماموں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لیکن جو شخص مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ مسجد نبی کی زیارت اور زیارت قبور کے عمومی جواز کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور دیگر لوگوں کی قبروں کی بھی زیارت کر لیں، لیکن زیارت کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ شرعی ہو، جس میں صرف مسلمان اموات پر سلام بھیجا جائے اور ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کی جائے۔ زیارت میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان قبر والوں سے مدد طلب کرنا اور اپنی ضروریات مانگنا شرکیہ زیارت ہوگی، نہ کہ شرعی زیارت۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں سے ہونے والی غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبی میں متعین تعداد، جیسے مثال کے طور پر 40 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ گمان بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کے حق میں آپ سے رکعتوں کا کوئی تعین صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور وہ حدیث جس میں 40 رکعتوں کا تعین نقل کیا گیا ہے وہ حدیث درست نہیں ہے، اور نہ اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لہذا مسجد نبی میں رکعتوں کی تعداد کا تعین کیے بغیر آسانی کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھنی ممکن ہو پڑھی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے والے بعض لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے دعائیں کرتے، اور ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دعا کرنا ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے، اور اس طرح دعا کرنا جائز ہی ہے۔ ان کا یہ عمل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ قبروں کے پاس دعا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی سے کیوں نہ کرے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور شرک کا وسیلہ ہے،
اور ہمارے اسلاف جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود و سلام کے لیے پہنچتے تھے تو کبھی ان لوگوں نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہ لوگ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے۔ معاف کیجیے گا، جب ہمارے اسلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود و سلام کے لیے پہنچتے تو وہ دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے اور واپس لوٹ جاتے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہے تو وہ قبلہ رخ ہو جائے اور مسجد میں بیٹھ کر دعا کرے، نہ کہ قبر کے پاس اور نہ قبر کی طرف رخ کرتے ہوئے، اس لیے کہ دعا کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ آپ سامعین اس طرف خصوصی توجہ دیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ مدینہ منورہ میں مختلف مقامات اور مختلف مساجد کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کی زیارتیں کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو حرام بدعت میں شمار ہے، جیسا کہ مسجد غمامہ، مسجد قبلتین اور 7 مساجد وغیرہ دیگر مقامات ہیں۔ ان کے بارے میں عام لوگ اور بعض ناواقف لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ زیارتیں مسنون ہیں۔ ان کا یہ گمان ان سے ہونے والی غلطی سے بھی بڑا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قباء میں نماز کی غرض سے زیارت کرنے کے علاوہ کسی بھی مسجد کی زیارت مسنون نہیں۔ ان 2 مسجدوں کے علاوہ مدینہ منورہ کی ساری مساجد زمین پر بنی ہوئی عام مساجد کی طرح ہیں، ان کی کوئی خصوصیت یا خوبی نہیں ہے اور نہ ان کی زیارت کرنا جائز ہے۔ لہذا مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دیں، اپنا وقت اور اپنا مال ایسی چیزوں میں خرچ نہ کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کی رحمت سے دور کریں، اس لیے کہ جو کوئی شخص ایسی عبادت کرے جس کو نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے تو اس کی یہ عبادت ناقابل قبول ہے، اور ایسا شخص اپنی اس عبادت کے ذریعے یعنی ثواب کمانے کے بجائے الٹا گنہگار ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ہمارے بتائے ہوئے اعمال سے ہٹ کر کوئی عمل کرے تو اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور نہ آپ کے حکم سے ثابت ہونے والی ایک بھی ایسی دلیل ہے جس سے مساجد 7 اور مسجد قبلتین کی زیارت کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ یہ تو ابھی نئی گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق سے نوازے، اور ہمارے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔